آج ہم ایک ایسی سیاسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں نہ اپنے لوگوں کو تنہا چھوڑا اور اپنے نظریے کی بھی مکمل حفاظت کی. ان پر اور ان کی پارٹی پر جیسا بھی کڑا وقت آیا انہوں نے اپنے لوگوں کو ان مناسب حالات میں بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑا. جی بالکل میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے پہلے روزے کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ اس کے حوالے سے آج تک ان کی جو روزے کی جو یادداشت ہے وہ آج تک ہم تک کس الفاظوں میں ہم تک کنوے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا شکر ہے. مطلب لیکن حال تو ویسا ہی ہے جیسے پوری دنیا کا ہے, آپ کا ہے, میرا ہے, سب کی ایک ہی کیفیت ہے. پہلی بار شاید پوری دنیا کے ایک جیسے حالات ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا شاید. ایسا رمضان جو اس وقت گزر رہا ہے میرے خیال سے آپ کی بھی اتنی عمر میں اتنا خاموش رمضان نہیں گزرا ہوگا. اور کورونا کے پیش نظر کیا سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور اس رمضان کے حوالے سے کیا آپ کی کیا جو ہے مصروفیات ہوتی ہیں؟ دیکھیں بڑا مختلف, بہت منفرد اور بڑا چیلنجنگ رمضان ہے. صبر آزما تو ویسے بھی ہوتا ہے, اور پھر جب یہ موسم سرما میں آئے یعنی گرمیوں میں آئے تو ظاہر ہے کہ آزمائش اور بڑھ جاتی ہے. بہت صبر, بہت تحمل, بڑے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے, اور مشکل روزے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جب مزدور باہر کام کرتا ہے اور اگر وہ روزے سے ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر تو بڑا یہ خیال آتا ہے کہ اصل آزمائش تو اس بیچارے کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, گھر میں زیادہ ہیں, احتیاط کر رہے ہیں, تو اس لحاظ سے شاید روزے اتنے پتہ بھی نہ چل رہے ہو. لیکن مجھے تو بہرحال نوجوانوں کی سرپرستی کے لیے فلاحی تنظیمیں ہیں, ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں, محلہ کمیٹیاں ہیں, اور بڑے جوش جذبے اور ولولے سے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نوجوان طلبہ اور طالبات جب پاکستان بنایا تھا, تو لگ رہا ہے کہ انہیں تو جب بھی یہ موقع ملتا ہے انسانیت کی خدمت کا, انسانیت کو بچانے کا, اور فلنتھراپی خیرات فلاح کا کام کرنا ہو تو اس میں کراچی تو دنیا کے شہروں میں ہمیشہ سر فہرست رہتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ان کی سرپرستی کے لیے جانا پڑتا ہے. جہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے, جہاں راشن جمع ہو رہا ہے, جہاں افطار تقسیم ہو رہا ہے, جہاں خون کے احتیاط دیے جا رہے ہیں تھیلیسیمیا پیشنٹ کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ رمضان کافی ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے. لیکن ایک لائٹر سائڈ پہ بھی بات ہے کہ ہر رمضان میں یہ تو ہم سنتے ہیں کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو پہلے صرف شیطان لاک ڈاؤن ہوتا تھا, اب تو میرے خیال میں ہم سبھی لاک ڈاؤن ہیں, پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن ہے. تو یہ ایک چیز مختلف ہے میرے خیال میں رمضان میں. اچھا فاروق بھائی, رمضان کے حوالے سے جو ہے آپ کسی بھی حوالے سے کسی بھی لائف میں کسی بھی پوزیشن پہ پہنچ جائیں, پہلے روزے کی یادداشت جو ہے وہ ہمیں عمر کے کسی بھی حصے میں ہو ہمیں یاد رہتی ہے. پہلا روزہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تب کیا وقت تھا, کیا عمر تھی اور کیا حالات تھے, اور وہ روزہ آپ کا کس طرح پاس آؤٹ ہوا پورا؟ ویسے تو جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے جی تو اس کو کچھ کر گزرنے کا شوق ہوتا ہے. اچھا میں نے اتفاق سے شاید میں 5 سال کی عمر کا تھا اور کلاس 1 میں تھا, تو میرے کزن کی روزہ کچھ آئی ہوئی تھی, تو وہ 1 سال مجھ سے بڑا تھا, اس کی پہلے ہو گئی. تو اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے بڑا اشتیاق ہوا تھا کہ بھائی میں بھی روزہ رکھوں. لیکن میرے ظاہر والدین نے اس عمر میں مجھے ڈسکریج کیا کہ بھائی اگلے سال رکھیں گے, جب 6-7 سال کے ہو جاؤ گے, جب دوسری کلاس میں چلے جاؤ گے, ابھی تم کلاس 1 میں ہو. تو جب اس نے رکھا اور اس کی جب میں نے واہ واہ اور ٹور دیکھی, اور جس طرح اس کو ہاتھوں ہاتھ خاندان والوں نے لیا, جس طرح اس کو پھول ہار پہنائے گئے, اور اس زمانے میں وہ پھول ہار وہ صرف پھولوں کے ہار نہیں ہوتے تھے, وہ پیسوں والے ہوتے تھے. تو اس سے بھی یہ ہوا کہ پتہ آخر میں نوٹ گنے جائیں گے, پیسے گنے جائیں گے, تحفے تحائف گنے جائیں گے, خالہ ماموں چاچا سب جگہ سے لوگ آئیں گے, کزنس آئیں گے, سارے بچے جو اس زمانے میں. تو ایک بڑا ایونٹ ہوگا. اچھا یہ نہیں پتا تھا کہ روزے میں حالت کیا ہوتی ہے. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ سارا دن بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے؟ یہ نہیں پتا تھا, بس یہ تھا کہ روزہ رکھنا ہے. تو 1 سال پہلے یہ ارادہ کر لیا تھا, نیت 1 سال پہلے کر لی تھی, اور ماں باپ سے ضد کی تھی کہ بس اب تو رکھنا ہے. تو بس وہ اگلے رمضان جیسے شروع ہوئے تو دوسرے تیسرے روزے پہ ہی انہوں نے کہا کہ چلو میاں اپنی خواہش پوری کر لو, رکھ لو. تو روزہ تو رکھ لیا, اور خوشی میں سحری کے بعد بھی نہیں سوئے. ہاں کہ بھائی اب وہ وقت آنے والا ہے. سحری تو کر لی تھی, مہمانوں کے آنے کا, مہمان آئیں گے اور آؤ بھگت ہوگی اور ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور سب پھول ہار پہنائیں گے, اور پھر آخر میں نوٹ گنیں گے, پیسے گنیں گے, اور تحفے تحائف بھی جمع ہوں گے. صحیح.
لیکن 12 بجے کے بعد جو ہے وہ پھر حالت پتلی ہونا شروع ہو گئی. بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ تو آپ اسکول گئے اس دن یا نہیں؟ اس دن میں اسکول نہیں گیا تھا. اس دن شاید چھٹی تھی, ہفتہ یا اتوار تھا, چھٹی تھی, تو میں اسکول نہیں گیا تھا. اور لیکن میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی اور روزہ بھی ذرا سخت تھا اور محسوس بھی ہوا, پہلے پیاس محسوس ہوئی. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا, یہ اسی طرح چلے گا؟ تو گھر والوں نے پھر, جب امی کو پتہ چلا, بڑی بہن تھی ان کو پتہ چلا, تو انہوں نے پھر انگیج کیا. والد صاحب نے مجھے کافی سمجھایا, باتوں میں لگا دیتے تو پھر اس سے پھر روزہ, تو انہوں نے اپنا روزہ میری نظر کیا سب نے, اور میرا روزہ کسی طرح گزارا. پھر 4 بجے کے بعد جب مہمانوں کو دیکھا, بچوں کو دیکھا, کزنس کو دیکھا, 5 بجے سے آنا شروع ہوئے تھے میرے خیال میں, اور 6:30 بجے کا روزہ تھا شاید اس زمانے میں. صحیح. تو بس پھر یہ تھا کہ تحفے تحائف بھی نظر آئے, تو پھر یہ تھا کہ بس اب تو کٹ ہی جائے گا, وقت گزر جائے گا. اور اصل صلہ اور جو اجرت ملی وہ جب روزے کے موقع پہ ٹیبل پہ جہاں افطار بھی تھا, شربت بھی تھا, اور وہیں مطلب پیسے بھی تھے, گفٹ بھی تھے, اور روپوں والے نوٹ بھی تھے, تو اس کی گنتی بھی کرنی تھی. تو بس اس خوشی میں آخری آدھ پون گھنٹہ بڑی آسانی سے کٹ گیا تھا. میرے خیال میں پہلا روزہ ہر انسان کی یاد میں ایک بڑی خوبصورت یاد کے طور پہ, یادداشت کے طور پہ وہ محفوظ رہتا ہے, اور وہ ہمیشہ ہر ایک کو یاد رہتا ہے. تو مجھے اپنا پہلا روزہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. کیا فاروق ستار کا آج بھی قائد بانی متحدہ وہی ہیں جو پہلے تھے؟ ہسٹری کو میں ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے MK بنائی تھی تو بانی تو وہی ہوں گے, اور جو انہوں نے اچھے کام کیے اس کو بھی ہسٹری سے آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. ایک اچھا نظریاتی, عوامی, انقلابی, عام اور متوسط طبقے کا سیاسی عمل انہوں نے بنایا, جو میرے خیال میں پاکستان میں ایک منفرد سیاسی عمل تھا. اور نوجوانوں کی اتنی بڑی تحریک اور موبلائزیشن میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے. تو میرے خیال میں وہ اپنی جگہ پر ایک سندھ کے شہروں کی حد تک ہی صحیح ایک انقلاب تھا. اور ہمارے نظم و ضبط سے, ڈسپلن سے, ہمارے تنظیمی طریقہ کار سے, آرگنائزیشن سے لوگ متاثر بھی ہوئے. ہمارے مخالفین بھی ہماری ان باتوں کی تعریف کرتے تھے. تو بانی کا ٹائٹل تو میں ان سے لے نہیں سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ جب میں 23 اگست کو الگ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے ان سے پارٹی کو لے لیا, اور میں پارٹی کا کنوینئر بن گیا, پارٹی کا رہنما بن گیا یا سربراہ بن گیا. ٹائٹل میں نے بھی قائد نہیں لیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے پارٹی کو ان سے الگ ہی کر دیا تو وہ بانی ہیں, میں ان کو قائد نہیں کہہ سکتا. صحیح. آپ کی رفاقت پارٹی میں, آپ کی قربانیاں بہت ہیں. آپ کو کبھی ان کے ایسے نظریات کا کبھی علم نہیں ہو سکا, ایسے جو ہے کہیں آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ ایسے نظریات تھے جو اینٹی اسٹیٹ جا کے غصے میں آ کے نا, اور شدید فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر کبھی کبھی انسان بہت انتہائی سوچ اختیار کر لیتا ہے. تو سوچ میں لاشعوری طور پر کسی بات کا آ جانا, صحیح, اور پھر وہ آپ کی باقاعدہ پالیسی کا حصہ ہونا, اور آپ شعوری طور پر اور اس پالیسی کے مطابق آپ کام کر رہے ہوں, تو اس میں بڑا فرق ہے. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی فرسٹریٹ ہو کے, جٹری ہو کے, اریٹیٹ ہو کے, ایجیٹیٹ ہو کے اپنے ملک اور ملک کے نظام اور اب ایون اپنی تحریک جو خود بنائی اس سے بیگانہ ہو کر, سب سے مایوس ہو کر, ایک آدمی جب انسان اچھا بھلا چنگا انسان کبھی کبھی خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ انسان اپنی جان خود کیوں لے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی موقع پہ کوئی انتہائی سوچ آتی. یہ میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, غلط ہے, اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا, صحیح, لیکن ایسا ہوتا ہے, دنیا میں ایسا ہوا ہے. اور صرف انہوں نے نہیں, ملک کے خلاف اس سے پہلے بھی نعرے لگے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ماحول, وہ اسباب دوسرے ہو سکتے ہیں, یہ ماحول, یہ اسباب دوسرے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ پارٹی نظریے کے خلاف نعرے لگے, پاکستان کے آئین کے خلاف نعرے لگے, ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف نعرے لگے, تو ہمارے لیے بھی وہ لکیر انہوں نے کھینچ دی, تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی. 22 اگست کی تقریر کے بعد آپ کے ساتھ کافی سارے لوگوں نے اس نظر سے اختلاف کیا تھا, لیکن آج سوال یہ ہے کہ ان اختلاف کردہ لوگوں کا آج آپ سے بھی اختلاف ہے. اس اختلاف کو, پارٹی کے لوگوں کا جو اختلاف ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر ہیں نا, وہ تو معروضی حالات کو نہ سمجھ کر
اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جو نعرہ لگایا گیا تھا جی اس کی معافی میں نے یا کارکنوں نے نہیں دینی ہے، اس کی معافی ریاست کو دینی ہے، حکومت کو دینی ہے، عدلیہ کو دینی ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی دینی ہو. صحیح. اور شاید اسٹیبلشمنٹ اور قانون نافذ کرنے والوں کو استغاثہ بن کے انویسٹیگیٹ کر کے اس کیس کو عدالت میں ثابت کرنا ہے، تاکہ پھر یہ بھی طے ہو جائے کہ ہاں یہ غداری پر مشتمل عمل تھا، انہوں نے غداری کا ارتکاب کیا اور وہ غدار ہیں. ویسے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا وہ غدار ہے، تو یہ میرا مقام اور منصب ہی نہیں کہ میں ان کو یا کسی کو بھی غدار کہوں، کیونکہ ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے لیکن عدالت سے آج تک کسی کو ثابت نہیں، ماں سوائے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے 2 لخت ہونے میں جو بڑا کردار اور بڑا ہاتھ ذوالفقار علی بھٹو شہید، مجیب الرحمان عوامی لیگ کے سربراہ اور جنرل یحییٰ خان. صحیح. یہ حمود الرحمان کمیشن میں لکھا، چونکہ وہ ایک عدالتی کمیشن تھا جی اس لیے میں نے ریفر کیا، وگرنہ اس کے علاوہ تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. اگرتلہ کیس تک واپس لیا گیا تھا مجیب الرحمان کے خلاف، اسی طرح نیب کے خلاف جو کیس تھا وہ ضیاء الحق نے واپس لیا جو فوجی سربراہ تھے، جی بھٹو کی حکومت میں بنا تھا. تو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے نا وہ بھی بڑی متنازع رہی ہے، وفاداریاں بدلتی رہی. ہاں تو اس میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ کیا مسئلہ ہے. تو اسی لیے میں جب ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نہیں، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ 22 اگست کے بعد شاید خاموش رہتے اور انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ ہاں فاروق ستار نے صحیح اقدام اٹھایا، مجھ سے غلطی انہوں نے کہا تھا جی اور میں اس کی معافی مانگتا ہوں پوری قوم سے، اور سب فاروق ستار کے ساتھ جا کے جڑے، انہوں نے کہا تھا. اگر اپنے وہ اسی بات پہ قائم رہتے اور پھر 1-1.5-2 سال بعد وہ یہ جو مزید انڈیا کی کاسا لیسی میں یا مودی نوازی میں مزید اس طرح کے بیانات نہ دیتے جس سے کہ عام پاکستانی کے دل آزاری ہوئی، تو میرے خیال میں شاید ان کو موقع ملتا، شاید. یہ بھی میں پاکستان کی سابقہ تاریخ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. لیکن اب تو انہوں نے جو یہ کر دیا کہ مزید جو پھر ابھی حال ہی میں جو اسٹیٹمنٹ دیے اور جی ملک کے خلاف اور مودی کی حمایت میں بھارت نوازی میں، تو وہ جو تھوڑی بہت کیواڑ کھڑکیاں یا کچھ کہیں سے روشنی آ رہی تھی کھلا تھا وہ بھی انہوں نے دروازے بند کر وہ بھی لکڑیاں ٹھوک کے بند کر دیا. مصطفیٰ کمال پی ایس پی کے سربراہ بالکل آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. رمضان کی آمد پر یا عید کے تہواروں پہ کبھی کبھار میسج یا دعاؤں کے میسج آپ کو بھیجتے ہیں، یا اس سے بھی آپ کا تعلق جو ہے وہ بالکل جو ہے ہاں یہ اس بہت حد تک کی روایات تک بہت بھی جو ہے وہ چلا بدقسمتی ہم سب کی کہ ہم سب نے ایک دوسرے کو اتنا الگ کر دیا ہے، بھلا نہیں یہ الگ کر دیا ہے، اس حد تک اس حد اختلافات کو کر تک دیا ہے میں تو اختلاف بھی نہیں کہتا ہوں کہ ہم اس حد تک اپنی اس میں جو فریم میں سیاست کر رہے ہیں اپنے موڈ میں، کہ ہم باہر جھانک کر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کتنے لوگوں سے تعلق رہا ہے. صحیح. تو میرے خیال میں یہ غلط روش ہے، اور کم از کم ایسے موقعوں پر ایک دوسرے کو پوچھ لینا چاہیے. کیونکہ جب مصطفیٰ کمال نے بھی جو سنگین غلطی کی پارٹی سے الگ ہو کر جی اور ایک نئی پارٹی بنا کر، وہ عامر خان نے بھی کی تھی. جی پھر عامر خان نے اس کی معافی مانگی اور پوری پارٹی نے اور شہداء نے ان کے گھر والوں نے معاف کیا اور انہیں واپس لے لیا. ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی اسٹیج اسی طرح مصطفیٰ کے لیے بھی سجتا اور شاید مصطفیٰ بھی، تو اس لیے ہمیں بھی کسی کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح. آپس میں اختلاف کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ ہم یہ بھول جائے کہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، پھر ایک ملک میں تو ہم رہتے ہی ہیں. تو یہ نہیں بھولنا چاہیے. فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے مصروف شیڈیول میں سے C110 نیوز کو وقت دیا. میرے کیمرہ مین محسن علی کے ہمراہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم C110 نیوز کی ٹیم نئے مہمان کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوگی. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.